ملتان سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی عنایت الکریم صاحب استاد الحدیث جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس سالانہ جلسہ ولایت میں ہم سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی حالات و واقعات کا جو تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کی مناسبت سے ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عنایت الکریم صاحب استاد الحدیث جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم۔ میرے محترم برادر مکرم جناب مولانا مفتی عزیر الحسن صاحب دامت برکاتہم اور معزز حاضرین، سب سے پہلے میں حضرت مفتی عزیر الحسن صاحب کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مبارک جلسہ ولایت میں مجھے شرکت کی سعادت اور حاضری کی جو ایک تمنا تھی اس کے پورا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بڑا مبارک عنوان ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر، کیونکہ دین ہم تک واسطوں کے ذریعے پہنچے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ ہی قرآن شریف اترتے دیکھا ہے، سب کچھ ہمارے پاس واسطوں کے ذریعے پہنچا۔ جیسے قرآن پاک کے الفاظ، حدیث رسول اللہ کے الفاظ واسطوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ایسے ہی ان کی عملی صورت بھی اللہ کے نیک بندوں کے واسطے سے پہنچے۔ صحابہ کرام بھی سب کے سب عالم نہ تھے، سب کے سب پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن سب کے سب صحبت یافتہ تھے، اور آگے بھی تا قیامت جو دین کا صحیح مزاج، فکر اور دین کی صحیح سمجھ چلی ہے اور قیامت تک چلے گی، وہ اللہ والوں اور نیک لوگوں کی صحبت سے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا، جو آیت شریف میں نے پڑھی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں،
ویسے تو جو بھی ایمان میں داخل ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، ایک ادنا درجہ ولایت اس کو بھی حاصل ہوگی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ سارے مومنوں کا دوست ہے۔ لیکن ولایت خاصہ کہ جو خاص تعلق مع اللہ، جس کو حدیث میں مقام احسان فرمایا گیا، فرمایا جب وہ کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو کوئی خوف رہتا ہے نہ اس کو کوئی غم رہتا ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے کہ مستقبل کے اندیشے نہیں رہتے کہ آگے کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ جب زندگی ساری ان کے مطابق گزاری، زندگی ساری ان کی دوستی میں گزاری، ان کی محبت میں گزاری، تو پھر قبر کے گڑھے میں جا کر وہ ختم نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، ان کے حالات میں لکھا ہے، کسی نے ان کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کہا کہ فرشتے آئے، انہوں نے آ کر پوچھا، سوالات وغیرہ کیے۔ جب میرے سے پوچھا من رب کا، تیرے رب کون ہے، میں نے کہا کہ ساری زندگی جس رب کا نام لیتے لیتے موت آئی تو قبر کے چند فٹ نیچے زمین میں آنے سے اس رب کو میں بھول گئی، وہ رب مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ تو فرمایا مستقبل کے ان کو کوئی اندیشہ نہیں، ولا هم یحزنون، اور حزن کا تعلق ماضی سے ہے کہ جو کچھ زندگی گزری اس پر بھی کوئی غم نہیں، کیونکہ ان کی زندگی محبوب کی رضا کے مطابق ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک دن بعد آپ کی موت آ جائے گی، آخری دن ہے آج آپ کا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا وہی کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، وہی کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، کیونکہ پہلے سے ہی ان کے تعلق کی برکت سے، ان سے دوستی کی برکت سے اور آخرت کی فکر کی برکت سے میں نے اپنی زندگی ایسے ہی بنا لی ہے، گویا کہ ہر دن دم واپسی، ہر لمحہ لمحے واپسی ہے۔ فرمایا وہ اولیاء اللہ ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سب سے بڑی دولت ان کے پاس ایمان کی ہے، سب سے پہلے ایمان۔ یاد رکھو ایمان پارس ہے، پارس کہتے ہیں ایک دھات ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کے ساتھ وہ لگ جائے اس کو سونے کی بنا دیتی ہے۔ تو اس دنیا میں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہر لمحہ انسان پر اللہ کی نعمتوں کی انگنت نعمتوں کی بارش ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ یہ جو سانس اندر جاتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ جو واپس آتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر تم یہ طے کر لو کہ ہر نعمت پر زندگی میں صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہوں گا، تو ہر سانس پر تمہیں الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ ہر سانس ایک مستقل نعمت ہے۔ لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، کہ ایمان کی برکت سے دنیا میں جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، ایک آدمی حج کرتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، ایک آدمی رفاہی کام کرتا ہے، ایک آدمی کسی کی مصیبت اور پریشانی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتے ہیں ایمان کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا ایک یہودی کو کہ وہ عبادت کر کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، اتنے مجاہدیں اور ریاضتیں کرتا تھا، لیکن تھا وہ یہودی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ عمل تو ایسے کرتے ہیں گویا کہ زمین میں لکڑی گڑی ہوئی ہے، اس طرح محنت سے عمل کر رہے ہیں،
لیکن اس ساری محنتوں اور ریاضتوں کے نتیجے میں تسلا نار حامیہ دہتی آگ میں داخل، کیونکہ ایمان سے محروم ہے۔ یاد رکھو ہمارے بزرگوں کی جتنی محنتیں ہیں، حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی جو ساری زندگی کی محنت کا خلاصہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ صحیح ایمان حاصل کریں۔ یہ جلسے ولایت جو جاری ہے اس میں بھی یہی سوچ اور نظریہ کار فرما ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا اولیاء اللہ سے حقیقی تعلق ہے، ہم اولیاء اللہ کے باادب ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ ہم جس طرح حضرات صحابہ کرام کے غلام ہیں اسی طرح اہل بیت کے بھی غلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تو اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ سفر طے ہوتے ہیں، سفر کرنا ہے سمندر میں، کشتی کی بھی ضرورت ہے اور ستاروں کے ذریعے رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ کشتی ہے کسی کے پاس، اہل بیت سے تعلق کا دعویٰ ہے، لیکن ستاروں کی روشنی نہیں ہے تو وہ بھی کبھی منزل نہیں پا سکتا، اور ستاروں کی روشنی ہے لیکن سواری نہیں ہے، کشتی نہیں ہے کہ جس پر وہ بیٹھ کر اپنی منزل طے کرے تو وہ بھی کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہماری حد درجہ عقیدت اور محبت ہے، اور درجہ بدرجہ جیسے جیسے کسی کا درجہ، جیسے انبیاء میں درجات ہیں، اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں بھی درجات ہیں، نبیوں میں بھی درجات ہیں، اسی طرح حضرات صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں۔ جو درجہ امام الصحابہ امام الخلفاء حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ کسی کا نہیں۔ جو درجہ خلفاء راشدین کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ اسی طرح اہل بیت سے بھی محبت ایمان کا جزو ہے۔ اہل بیت سے بھی حضرت مجدد الفسانی ہمارے اس بر صغیر کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے مکتوبات میں لکھا ہے کہ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان پر خاتمہ ہونے میں اہل بیت کی محبت کا بھی بڑا دخل ہے، کہ جس طرح صحابہ کرام میں سے اگر کسی کے بارے میں تمہارے دل میں میل ہوگا اور ایسی بات ہوگی جو ان کی شان صحابیت مقام صحابیت کے خلاف ہے تو اس سے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ محقق توسی ایک شخص گزرا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام پر طعن و تبرہ کیا کرتا تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس کے منہ کے راستے سے نجاست نکلنے لگی، تو ایک خوش ذوق عالم بیٹھے ہوئے تھے، عالم، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی گندگی ہے جو تو لکھا کرتا تھا ان کے بارے میں۔ تو جس طرح حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی میل ہوگی تو سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، اسی طرح فرمایا اہل بیت کے بارے میں اگر کوئی میل ہوگی دل میں تو اس کی بھی نجات نہیں ہوگی، وہ بھی رہ جائے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد رحمہ اللہ تعالی ان کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کہا کرتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کو ایمان پر خاتمے میں بڑا دخل ہے، تو فرمائیے اب کہ آپ کی کیا حال ہے؟ تو حضرت مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اہل بیت کی محبت میں غرق ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں، کہ جس طرح صحابہ کرام کی محبت سے میرا دل لبریز ہے اسی طرح اہل بیت کی محبت سے بھی میرا دل لبریز ہے۔ تو بھائی ایمان یہ سب ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، عمل بھی ضروری ہے لیکن عمل کا درجہ ایمان کے بعد ہے۔ اعمال صالحہ میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ جل جلالہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن ایمان کے اندر اگر کمی رہ گئی تو معافی نہ ہو۔
دنیا میں بھی عمل قبول ہوگا ایمان کی برکت سے، اور آخرت کی بھی جتنی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، وہ بھی ایمان کی برکت سے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مشکات شریف کے حاشیے میں، جلدوم کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، نوری مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ بالکل اس کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے اور اس کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف کاموں میں، مختلف اس کارخانہ کائنات کا نظام چلانے میں فرشتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے محتاج نہیں۔ تو 2 فرشتے نازل ہوئے، ان کے ذمہ ڈیوٹی تھی، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تیری کیا ڈیوٹی لگی؟ تو اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ فلاں جگہ ایک یہودی مرنے والا ہے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو وہ گھر والوں سے کہے گا کہ مجھے مچھلی کھلاؤ، مجھے مچھلی کھلاؤ، مجھے خواہش ہو رہی ہے۔ تو وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ایک نہر ہے، تو ان کے گھر والے وہاں مچھلی پکڑنے جائیں گے، لیکن سخت سردی کا موسم ہے، سخت سردی میں مچھلیاں گہرے پانی میں چلی جاتی ہیں، تو مجھے حکم یہ ہے کہ سمندر سے مچھلیوں کو ہانکوں دریا کی طرف، اور دریا سے ہانکوں ان کے علاقے کی نہر کی طرف، کہ جب وہ جال لگائیں تو ان کو مچھلیاں مل جائیں، اور پھر وہ مچھلی کا شکار کریں اور جا کر اس کو پکائیں۔ وہ یہودی مچھلی کھائے گا، اس کا آخری کھانا وہ مچھلی ہوگا، وہ کھائے گا، اس کے بعد میں اس کی روح قبض ہو جائے گی، وہ مر جائے گا۔ تو دوسرے نے کہا اچھا چلو یہ تو تیری ڈیوٹی ہو گئی، یہ تو میری ڈیوٹی ہوگی، تو بتا تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ تو اس نے کہا میری ڈیوٹی یہ ہے کہ فلاں علاقے میں ایک مسلمان مرنے والا ہے، تو جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کے سر میں درد ہوگا، تو وہ گھر والوں کو کہے گا کہ بھئی میرے سر میں نا تیل ڈالو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو مجھے حکم یہ ہے کہ جب اس کے گھر والے طاقچے سے تیل کی شیشی اٹھائیں اور ڈھکن کھولے تو اس کو گرا دیں، مجھے حکم یہ ہے۔ تو دونوں فرشتے گئے اور اپنی اپنی ڈیوٹی جو اللہ نے ذمہ لگائی تھی وہ ادا کی۔ یہودی جہاں رہتا تھا اس کے دل میں مچھلی کی خواہش پیدا ہوئی، گھر والوں نے جو ہے وہ مچھلی کے لیے بھیجا اور وہ مچھلی لائی گئی اور پھر اس کو کھلائی گئی تو وہ مر گیا کھا کے، اور اسی طرح مسلمان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ تو دونوں فرشتے اپنی ڈیوٹی ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا یا اللہ آپ حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں، حاکم ہیں بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، بادشاہ کا ہر فیصلہ نافذ، اور حکمت والے ہیں، کوئی فیصلہ آپ کا حکمت سے خالی نہیں۔ تو اگر مناسب سمجھیں تو اس کی حکمت بتلا دیجئے کہ یہودی جو آپ کا دشمن ہے، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ نے غضب کیا ہے، جن پر آپ کا غصہ ہے، تو اس سے مراد یہود ہیں، تو یہودی آپ کے باغی ہیں، دشمن ہیں، تو ان کے لیے، اس باغی کے لیے تو سمندر سے مچھلیاں ہانک کر دریا میں لائی جا رہی ہیں اور دریا سے نہر میں لائی جا رہی ہیں، اور مسلمان جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، جتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ساری دنیا کے کافر ایک ادنا سے ادنا مسلمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ 1996 کی بات ہے، میں قرآن شریف پڑھتا تھا، حضرت مولانا یوسف دھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہمارے جامع دارالرحیمیہ میں، تو ان کے یہ الفاظ مجھے یاد ہیں جو فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، امریکہ کے صدر کی یہاں کے ایک چھوٹے سے طالب علم کے مقابلے میں بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ یا اللہ مسلمان جو آپ کا پیارا ہے تو اس کے گھر میں رکھا ہوا تیل بھی حکم دیا کہ گرا دو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی تھا اس کی ایک نیکی تھی اور اس کی موت کا وقت آنے والا تھا، تو ہم نے کہا کہ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے اور یہ ہمارے پاس نیکیوں سے خالی ہو کر آئے،
کیونکہ یہ کافر ہے اور ایمان سے خالی ہے، اس کے لیے آگے تباہی ہی تباہی اور دوزخ ہی دوزخ، پریشانی ہی پریشانی۔ اور یہ جو مسلمان تھا اس کے لیے ہم نے جنت میں ایک درجہ طے کیا تھا، یہ اپنے عمل کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ نہیں سکا، تو ہم نے آخر میں اس کو تکلیف دے دی تاکہ اس تکلیف کے نتیجے میں ہم اس کو اس درجے تک پہنچا۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات برسوں کے ریاضتوں اور مجاہدوں سے وہ ترقی نہیں ہوتی جو ایک مصیبت اور آفت سے ہو جاتی۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بخاری میں لکھا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں بہت سی چیزیں جو مخفی ہیں ان کے راز کھلے۔ اس سے بھی انسان کو ایک لذت ملتی ہے نا کہ فلاں جو تکلیف پہنچی تھی مجھے اس کے پیچھے کیا راز تھا، ٹھیک ہے، فلاں جو وقت میں ایک کام ہوا تھا اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی۔ تو بہرحال ایمان بہت بڑی دولت ہے، آخرت میں بھی جو اللہ کی رحمتیں ہوں گی وہ سب ایمان کی وجہ سے، وہ سب ایمان کی وجہ سے ہوں گے۔ اور ایمان کی جو حفاظت ہے وہ اولیاء اللہ کی صحبت سے ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا فرض ہے، کیونکہ ایمان کی حفاظت فرض ہے اور فرض کا مقدمہ بھی فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے لیکن اس کے لیے وضو بھی ضروری ہے، تو وضو بھی فرض ہے۔ تو اسی طرح فرمایا ایمان کی حفاظت موقوف ہے اولیاء اللہ نیک لوگوں کی صحبت، کہ انسان ان سے ہے، انسان دوسرے سے، دوسرے کے اخلاق، دوسروں کی عادتیں، دوسروں کے طور طریقے نہ بھی چاہے تب بھی اپناتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحبت ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر انبیاء پر بھی ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ صحبت ایسی چیز ہے کہ جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ فرمایا گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، بکری والوں میں عاجزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بکری مسکین جانور ہے۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یہ جلسہ ولایت کا یہ سبق۔ اور اس دفعہ کے جلسہ ولایت جو منسوب ہے جس شخصیت کی طرف، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل بیت کے بزرگوں میں سے۔ یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کے اس دنیا کے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے دنیا میں، آپ کا سب سے بڑا اعزاز کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ آپ علماء سے سنتے رہتے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ملا لو کہ آپ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ جس طرح آپ خاتم النبیین ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین بھی ہیں، اس لیے آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، آپ کے بعد آپ کے خلفاء بھی اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہے۔ خلافت کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، امامت کا معنی ہوتا ہے آگے ہونا۔ تو پیغمبر سے آگے کوئی نہیں ہوتا، پیغمبر جب آگے تو اس کے بعد پھر پیچھے خلافت، خلفاء ہے۔ اور جو ائمہ ہیں یا جن کو 12 امام کہا جاتا ہے، وہ علم کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے، اپنے اخلاق اور مروت کے اعتبار سے، اپنی جود و سخاوت کے اعتبار سے، اپنی اعلیٰ صفات کے اعتبار سے بلا شبہ اپنے وقت کے امام، بلا شبہ اپنے وقت کے امام ہیں۔ لیکن وہ امامت آسمانی نہیں ہے، وہ وہی والی امامت نہیں ہے، وہ امامت وہ ہے کہ جو علم و فضل کی اللہ تعالیٰ اپنے کسب سے، اپنی محنت سے کسی کو عطا فرماتا ہے، اور ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فقہا میں وہ امام اعظم ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں امام الائمہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اہل بیت میں کے جو بزرگ ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے زمانے میں آفتاب و مہتاب۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید کربلا ہے، شہید برحق ہیں،
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ راشد کے صاحبزادے ہیں، تو ان کے حضرت حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے صاحبزادے ہیں حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے آگے صاحبزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اہل بیت کے بزرگوں میں سے، اور یہ اہل سنت کے بزرگوں میں سے بھی، ان سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے حضرت نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے رقیبوں کی وجہ سے حبیبوں کو نہیں چھوڑا جاتا، رقیبوں کی وجہ سے حبیبوں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اور یہ در حقیقت یہ جملہ ہے حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا قصہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے ایک آیات اولیاء میں، ارواح ثلاثہ جو حضرت تھانوی کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نواسے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ صاحبزادے ہیں مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد ان کی مسند حدیث پر، درس حدیث کی مسند پر حضرت شاہ عبدالعزیز بیٹھے ہیں، اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی مسند حدیث پر ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے۔ تو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھ ان کے زمانے کے کچھ اور بڑے علماء نے حج کا ارادہ کیا۔ تو پہلے زمانے میں جب حج کے قافلے تیار ہوتے تو پیدل سفر یا سواریوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، تو بڑا طویل سفر 6 مہینے کا، سال کا سفر ہوتا تھا۔ تو جب حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ارادہ فرمایا تو حج کے لیے چلے، تو سفر کی ترتیب یوں تھی کہ راستے میں اجمیر شریف پڑتا تھا، راستے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بر صغیر کے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 90 لاکھ ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، مبالغے کے طور پر ان کو نبی الہند کہا جاتا ہے، مبالغے کے طور پر۔ تو اتنے بڑے آدمی تھے حضرت خواجہ جو ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کا نظم یوں بنایا کہ کہا کہ ہم اجمیر شریف بھی حاضری دیں گے، اور اولیاء اللہ کے مزار پر حاضری دینا درست ہے، اور وہاں جا کر صرف 2 کام جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام جائز نہیں۔ ایک تو کچھ پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، اور دوسرا ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ اگر ان کی قبر کے سامنے کھڑا ہو تو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے، اور اگر ہاتھ اٹھانے ہو تو پھر ان کی قبر سے نہ مانگے بلکہ قبلہ رخ ہو کے مانگے، ٹھیک ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرے۔ صرف یہ 2 کام جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام جائز نہیں۔ تو حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ نظم بنایا کہ بھئی ہم وہاں اجمیر شریف حاضری دیں گے، چونکہ یہ بہت بڑے ہندوستان کے نامی گرامی علماء کا قافلہ تھا۔ تو وہاں پر حضرت کے ایک شاگرد تھے جو اجمیر کے رہنے والے تھے، انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اجمیر کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہاں تشریف نہ لائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں، کیونکہ یہاں لوگ شرک وغیرہ بہت کرتے ہیں۔ تو آپ کے آنے سے تو ایک سند بن جائے گی کہ بھئی جانا چاہیے، اور پھر لوگ خرافات بھی بہت کرتے ہیں، آپ تو نہیں کریں گے لیکن لوگ تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جیسے ثقہ بزرگ جب وہاں آئیں گے تو ہم جو لوگوں کو منع کرتے ہیں، ہمارے منع کرنے کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس وقت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ ارے بھائی، رقیبوں کی وجہ سے حبیبوں کو نہیں چھوڑا کرتے، ہم آئیں گے حاضری دیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں سے گزریں اور ان کی قبر پر حاضری نہ دیں۔ اگر تم مصلحت اس میں سمجھتے ہو کہ لوگوں کو منع کریں تو بے شک تم ہماری موجودگی میں کہہ دینا کہ انہوں نے غلط کی، بے شک تمہاری موجودگی میں کہہ، یہ ہمارے جانے کے بعد کہہ، لیکن ہم تو آئیں گے، رقیبوں کی وجہ سے حبیبوں کو نہیں چھوڑا جائے۔ اس لیے اگر کوئی اہل بیت کے بزرگوں کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے جو اہل سنت کے نظریات کے خلاف ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ جس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں اور ان کا ذکر پورے شرع صدر سے کرتے ہیں،
اور ان کے کمالات اور ان کی صفات بیان کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے جتنے بزرگ ہیں، اور اہل بیت کا مطلب بھی سمجھ لو کہ اہل بیت کا مصداق کیا ہے۔ یاد رکھو اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق تو ازواج مطہرات، اور ان کا اہل بیت میں سے ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے، ان کا اہل بیت میں سے ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اور دوسرا مصداق اس کا حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین، یہ بھی ان کا اہل بیت میں سے ہونا صحیح حدیث سے ثابت۔ اس لیے اہل سنت والجماعت دونوں کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو دونوں صاحبزادے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، چاروں کو مانتے کہ چاروں صاحبزادی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان چاروں میں سب سے افضل حضرت فاطمہ تھی، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا، ایک سوال پوچھا، یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور گئے گھر، جا کر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ سوال کیا ہے، تو بتاؤ اس کا کیا جواب تھا؟ تو حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اس کو دیکھے، غیر محرم مرد نہ عورت کو دیکھے نہ عورت اس کو دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مسجد میں تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، پوچھا کہ یہ جواب کس نے دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یہ جواب آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ جنت کے جو ادھیڑ عمر لوگ ہوں گے ان کے یہ سردار، ادھیڑ عمر، کہول کا لفظ ہے۔ کہول کے لفظ کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ 33 سال سے 50 سال کے درمیان یہ کہولت کا زمانہ، جس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں ادھیڑ عمر۔ تو اتنی عمر، یہ اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہوں گے، جنت میں تو سب ویسے جوانی ہوں گے، لیکن دنیا میں اتنی عمر میں جو فوت ہوئے ان کے جو سردار ہیں وہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور جو اس سے کم عمر میں جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، نوجوانی کی عمر ہے، اس کے سردار فرمایا وہ حضرت حسن حسین۔ ٹھیک ہے، تو اہل سنت والجماعت جو ہے ان سب سے درجہ کو درجہ محبت رکھتے ہیں۔ جنت میں سب جوان ہیں، وہ جیسے حدیث میں آتا نا کہ ایک بوڑھی آئی، پوچھا یا رسول اللہ میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مزاح اور مذاق بھی فرما لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی مذاق میں کہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بات فرماتے تھے۔ جیسے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے وہ اونٹ پر سوار کر دیجئے، تو حضور نے فرمایا میں آپ کو اونٹنی کے بچے پہ سوار کروں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں؟ تو میں اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ، اونٹ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ کبھی مزاح فرما لیتے۔ تو اس عورت کو بھی حضور پاک نے فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی،
تو وہ رونے لگی، پریشان ہونے لگی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو میں تو پھر جنت میں نہیں جاؤں گی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ بھئی اس کو کہو کہ جوان ہو کر جائے. جوان یعنی اس بڑھاپے کی حالت میں نہیں بلکہ جوان ہو کر جنت میں جائیں. تو یہ جو جنت میں جائیں گی صحیح ایمان کی برکت سے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی ہوں گے، وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے. اور جہنم ایسی چیز ہے کہ جو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے. دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرسین تھے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت تھانوی کے بڑا خاص استاد ہے، سب سے پہلے شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند میں. تو فرمانے لگے کہ جہنم جو ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا قید خانہ ہے، اور جنت کی نعمتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی خدائی مل جائے. جیسے خدا وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسی طرح جنتیوں کو بھی اللہ جل جلالہ یہ اختیار عطا فرمائیں گے کہ وہ جو چاہیں گے کریں. جس چیز کی ان کو طلب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے. تو بہرحال جہنم میں فرمایا دو آدمی ہوں گے کہ جو اپنے عملوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں، لیکن ان کی بڑی چیخ و پکار ہوگی اور بہت شور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ ان دونوں کو نکالو اور ان کو میرے سامنے لاؤ. اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی باقی بھی جہنم میں پڑے ہیں، تم کیوں اتنا شور کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں، اور وہ کسی سے بھی برداشت نہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنم کی جوتیاں چپلے پہنائے جائیں، لیکن اس کی وجہ سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے. تو وہ انسان یہ سمجھے گا شاید سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اس کو. ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سے پناہ ہو، اس سے پناہ ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جنت اور جہنم کو مذاق سے، ایک صوفی میرے پاس آئے کہنے لگے 10 روپے ادھار چاہیے. اس زمانے 10 روپے بڑی چیز تھی، آج سے 100 سال پہلے کی بات، تقریباً 60-70 سال یا 100 سال پہلے کی بات. لیکن پھر باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ہمیں تو جنت دوزخ کی کوئی پرواہ نہیں. تو حضرت نے کہا کہ تمہارا 10 روپے کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، تم کہتے جنت کی ہمیں ضرورت ہے. نہیں، جنت کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ جو 3 دفعہ دل سے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، تو جنت کو اللہ نے ایسی سننے کی قوت دی ہے، وہ سن لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہے، اے اللہ یہ جو ہے وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہا ہے، آپ نے جنت میں لوگوں کو تو داخل کرنا ہی ہے، یہ جو دعا کر رہا ہے اس کو بھی جنت میں داخل کرنا ہے. اور فرمایا کہ جو 3 مرتبہ دل سے دوزخ سے پناہ چاہتا ہے، تو فرمایا دوزخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سننے کی قوت دی ہے کہ وہ سن لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ یہ آدمی پناہ مانگ رہا ہے مجھ سے، آپ کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہا ہے، آپ اس کو بچا لیجیے، آپ اس کو مجھ سے بچا لیجیے. تو بارے فرمایا وہ جو 2 آدمی جن کا میں ذکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم جو ہے وہ جہنم کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے ہم تکلیف میں ہیں، آپ مہربانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو یہ بتاؤ کہ اب میری فرما برداری کرو گے، جو میں حکم دوں گا اس پر عمل کرو گے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ اب تو سب کچھ دیکھ لیا، اب نہیں عمل کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اب جو ہے جیسے میں کہوں گا ویسے کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے، پھر میرا حکم یہ ہے کہ دوبارہ جہاں سے آئے ہو نا وہیں دوبارہ چلے، جس جہنم سے جہاں سے آئے ہو اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ دوبارہ وہیں چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو سنتے ہی واپس چلا جائے گا، دوسرا بھی جانا شروع کرے گا لیکن تھوڑا سا چلے گا پھر مڑ کے واپس دے گا، پھر چلے گا پھر مڑ کے واپس دے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ بھئی تم مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟
تم موڑ موڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں نا ایک حدیث سنی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو یا اللہ جب آپ نے ہمیں جہنم سے نکالا تھا تو اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ اب دوبارہ داخل نہیں کریں گے، تو ہم تو یہ گمان لے کر آئے تھے اور یہ حدیث بھی سنی ہے اور آپ نے جو حکم فرمایا وہ بھی برحق ہے، تو اس لیے میں ذرا موڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، بس تم نے فرما برداری، تمہارا امتحان ہو گیا، تم جنت میں چلے جاؤ، اور وہ جو چلا گیا آگے اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی جنت میں۔ تو دیکھو یہ جو نجات ملی اور یہ جو رحمت ہوئی اور یہ جو اللہ کا فضل متوجہ ہوا، یہ ایمان کی وجہ سے، یہ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان ہو تو تھوڑی تھوڑی باتوں سے بھی بخشش ہو جاتی ہے، ایمان درست ہو تو تھوڑی تھوڑی باتوں سے بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشکات شریف کی ایک شرح مرقات عربی میں، اس میں قصہ لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے عمل تولو، تو جب میرے عمل تولے تو میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو اور میرے گناہوں کے وزن بہت زیادہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ میں تو مارا گیا۔ تو اچانک ایک چھوٹی سی تھیلی آئی میرے نیکی کے پلڑے میں، جو ہی وہ تھیلی میری نیکی کے پلڑے میں گری تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور میری نجات کو ہو گیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کس چیز کی تھیلی؟ تو میں نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کیا ہے؟ میں تو ڈر رہا تھا میں تو فیل ہو گیا، لیکن اس ایک تھیلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں میں پاس ہو گیا۔ میرے وزن جو ہے وہ والوزن یومئذ الحق، کہ وزن ہونا بھی قبر کے جو احوال ہیں وہ آخرت کے احوال کا ابتدا ہے، یعنی پہلی چیک پوسٹ ہے۔ حقیقی حساب یا حقیقی معاملات تو حشر میں ہوں گے، لیکن قبر سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے فرشتے سے پوچھا تو مجھے بتایا فرشتے نے کہ یہ مٹی ہے قبر کی، یہ قبر کی وہ مٹی ہے جو ایک مسلمان کے دفن کے وقت تم نے اس پر ڈالی تھی محض اللہ کی رضا کے لیے، کہ جب کسی مسلمان کو دفن کر رہے تھے اس وقت تم اس میں شریک ہوئے تھے، اس دفن میں۔ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا بھی فرض کفایہ ہے اور کفن دفن میں شریک ہونا بھی فرض کفایہ ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر، اور جو جنازے میں شرکت کے بعد پھر دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، قبرستان جاتا ہے تو اس کو پھر 2 قرات ثواب۔ اور احد پہاڑ جو ہے مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، 6 میل لمبا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ، تو اس کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو بات اللہ کی رضا کے لیے اور بات ایمان کی ہے کہ صاحب ایمان کا ایک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سا عمل ہوا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت پائی تو وہ باعث نجات ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ کہ جس میزان عمل میں آپ لوگوں کے عمل تولیں گے وہ مجھے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کی عظمت اتنی ہے کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو لیکن انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی۔ جب انہوں نے دیکھی میزان عمل جس میں عمل تولے جائیں گے تو اس کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ یا اللہ اتنی بڑی میزان عمل کو کون بھرے گا؟ اتنی بڑی میزان کس میں جرأت ہے کہ اتنے نیک عمل کرے اور اس میزان عمل کو نیکیوں سے بھر دے؟ کیسے نجات ہوگی لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب کوئی عمل ہماری رضا کے لیے ہوگا
اور اس پر ہماری رضا کی چادر آئے گی اور وہ ہماری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گا، تو فرمایا وہ ایک سبحان اللہ بھی تملا المیزان، میزان عمل کو بھر دے جب وہ قبول ہو۔ تو وہ جو قبر پہ مٹی ڈالی تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی جو بھی عمل کر سکتے ہو، نیکی کر سکتے ہو، کر لو، یہی انشاءاللہ آخرت میں کامیابی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر جو ہے یہاں کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ بڑا عظیم بہترین پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخیر و خوبی جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔